ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو یہ بات جو ہے واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر جو ہے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. شہدائے بدر کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے. جنت البقیع کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے. میرے آقا قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے. کبھی جو ہے آپ شہدائے احد کی قبر پر چلے گئے اور کبھی جو ہے شہدائے بدر کے قبروں پر چلے گئے اور کبھی جو ہے آپ جنت البقیع کے اندر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. اور میرے آقا کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جو ہے خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول رہا. خلفائے راشدین کا بھی یہی معمول رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی بھی جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے. بلکہ ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کی زیارت آپ کرتے تھے اور کسی قبر پر جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے بھیگ جایا کرتی تھی. آپ کی داڑھی مبارک جو ہے بھیگ جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، جب آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں یا جب آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں یا جب آپ عذاب قبر کا ذکر کرتے ہیں، آپ اس قدر جو ہے زارو قطار نہیں روتے. آخر وجہ کیا ہے کہ جب آپ قبر پر تشریف لاتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے بھیگ جایا کرتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ آخر آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ ہر منزل میں کامیاب ہو جائے گا. وہ ہر منزل میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی جس کو قبر کے اندر آرام مل گیا، جس کے لیے قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جس کے لیے قبر کے اندر جنت کے بستر لگا دیے گئے، سمجھ لو کہ وہ جو ہے کامیاب ہو گیا قبر کی منزل میں. وہ کامیاب ہو گیا قبر کی منزل میں. اور جو شخص جو ہے قبر کی منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں وہ ہر منزل میں جو ہے کامیاب ہو جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، قبروں کی زیارت کرنا میرے آقا کی بھی سنت مبارکہ ہے اور خلفائے راشدین کی بھی سنت مبارکہ ہے. اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بھی یہ حکم دیا ہے
کہ تم جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو. یعنی میرے آقا نے ہم اور آپ کو بھی یہ حکم دیا کہ تم جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو. یعنی قبرستان جایا کرو، قبروں پر جایا کرو، قبر کی زیارت کیا کرو. میرے آقا نے جو ہے یہ حکم دیا ہم اور آپ کو. حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، اور جب تم قبر کی زیارت کرو گے تو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہاری جو دنیا سے رغبت ہے، تمہاری جو دنیا سے رغبت ہے، یعنی جو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور آخرت کی ہم کو ذرا بھی فکر نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کی رغبت سے جو ہے تمہارا دل ہٹے گا، دنیا کی رغبت سے تمہارا دل ہٹے گا اور آخرت کی یاد میں جو ہے اضافہ ہوگا، آخرت کی یاد میں اضافہ ہوگا. تو معلوم کیا ہوا کہ قبر کی زیارت کرنے سے جو ہے دنیا کی رنگینیوں سے ہمارا دل نکلتا ہے اور آخرت کی یاد میں جو ہے آخرت کی یاد میں لگ جاتا ہے، آخرت کی یاد میں لگ جاتا ہے. آخرت کی یاد میں جب دل لگ جائے گا یعنی آخرت ہماری نظروں کے سامنے رہے گی کہ ایک دن جو ہے مرنا ہے اور حشر کے میدان میں ہم کو حساب و کتاب دینا ہے. ہم کو جب یہ چیز ہمارے سامنے یعنی آخرت کا منظر جب ہمارے سامنے رہے گا تو ہم بہت ساری برائیوں سے بھی بچنے والے ہو جائیں گے، بہت ساری برائیوں سے بچنے والے ہو جائیں گے. اور میرے مسلمان بھائیوں، قبروں کی زیارت کرنے کا ایک فائدہ اور بتاؤں میں آپ کو. جیسے آج بہت سے لوگوں کا دل جو ہے سخت ہو گیا، کس معاملے میں؟ گناہوں سے وہ جری ہو گئے، یعنی گناہ والے جو کام ہیں بالکل انسان جو ہے ڈرتا ہی نہیں ہے، انسان بالکل ڈرتا ہی نہیں ہے. گناہ والے کام جو ہے بے فکر ہو کر کرتا چلا جاتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اس کا دل جو ہے سخت ہو گیا، اس کا دل سخت ہو گیا. جب دل سخت ہوگا تبھی جو ہے انسان جو ہے گناہوں پر جری ہوتا ہے، یعنی بے فکر بے خطر ہو جاتا ہے. اس کو کسی بھی بات کی جو ہے فکر رہ ہی نہیں جاتی کہ میں یہ کام کروں گا تو میری پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں مجھے جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، مجھے اس کے بارے میں بتانا پڑے گا. یہ سارے خطرات جو ہے انسان کے دل سے کب نکلتے ہیں؟ جب انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے. تو اب اس سخت دل کو موم کیسے بنایا جائے؟ تو ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنے سے جو ہے دل نرم ہوتا ہے. دل کو نرم کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین دوا ہے. دل کو نرم کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین دوا ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے، قبروں کی زیارت کی جائے. قبروں کی زیارت کرنے سے جو ہے دل نرم ہوتا ہے. کیوں؟ کس طریقے سے؟ کیونکہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر جو ہے بہت ساری قبریں ہوتی اور بہت ساری قبریں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن جو ہے کچھ ایسے انسان بھی تھے جو دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتے تھے، مگر آج اسی قبرستان کے اندر جو ہے وہ سو رہے. اس طرح کے بہت سارے سوالات جو ہے ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ہمارے دل میں جو ہے خوف پیدا ہوتا ہے.
کہ ایک دن جو ہے یہیں پر آ کر ہم کو بھی سونا ہے، ایک دن یہیں پر آ کر ہم کو بھی سونا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں دل جو ہے نرم ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے جو ہے آخرت کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے خود قبروں کی زیارت کی، خلفائے راشدین نے بھی قبروں کی زیارت کی، اور میرے آقا نے ہم گناہ گاروں کو بھی قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ مگر اب ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم بہت کرتے ہیں، شب برات کے موقع پر چلے جاتے ہیں یا کسی خاص موقع پر قبرستان چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، قبرستان جو ہے برابر آتے جاتے رہنا چاہیے، قبرستان برابر آتے جاتے رہنا چاہیے، صرف مخصوص ایام میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے قبرستان جانا چاہیے۔ اور اگر آپ ہر روز نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک دن ضرور جائیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے والدین جو ہے انتقال کر گئے، جس کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اور کوئی شخص جو ہے یعنی جس کے والدین کا انتقال ہوا ہے، وہ ہر جمعہ کو جو ہے قبرستان جاتا ہے، ہر جمعہ کو قبرستان جاتا ہے اور اپنے والدین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرتا ہے۔ اب والدین میں سے چاہے والد کا انتقال ہوا ہو یا والدہ کا انتقال ہوا ہو، کسی کا بھی انتقال ہوا ہو، اور کوئی شخص جو ہے اپنے والد کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا ہے، اپنے والد کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیتا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو جو ہے اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے، قبر کی زیارت کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کو بخش دیتا ہے، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا نے اور آگے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ جو بھلائی کرنے والے والدین کے ساتھ جو بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے اس شخص کا شمار ہونے لگتا ہے۔ بے شک اس شخص کا بھلائی کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو بھلائی کرنے والے لوگ ہیں اس فہرست کے اندر جو ہے اس شخص کا نام جو ہے شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے ہر جمعہ کو جو ہے والدین کی قبر کی زیارت کرنے کا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جو قبرستان سے قریب رہتا ہو، جو آسانی کے ساتھ جو ہے قبرستان جا سکتا ہے، اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کر سکتا ہے، اس کو جو ہے ہر جمعہ ضرور جانا چاہیے، اس کو ہر جمعہ ضرور جانا چاہیے۔ اب جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبرستان سے دور رہتے ہیں یا کسی ایسے کام میں جو ہے وہ مشغول ہے کہ ہر جمعہ کو قبرستان نہیں پہنچ سکتے، یا کوئی اور عذر ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر جمعہ کو قبرستان نہیں پہنچ سکتے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ جو ہے میرات المناجی کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جو ہر جمعہ کو قبرستان نہیں پہنچ سکتا ہے، اپنے والدین کی قبروں کی زیارت نہیں کر سکتا ہے، وہ شخص جہاں پر رہے
وہی سے جو ہے ہر جمعہ کو جو ہے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ ہم کو جو ہے اپنے والدین سے ہمیشہ رشتہ جوڑ کر رکھنا چاہیے، چاہے ان کا جو ہے انتقال ہو جائے یا وہ زندہ رہے، دونوں صورتوں میں جو ہے ہم کو ان سے جو ہے رشتہ جوڑ کر رکھنا چاہیے، اور جن کے والدین زندہ رہے ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرے، اور جن کے والدین کا انتقال ہو جائے تو اولاد کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ اب جیسے میرے مسلمان بھائیوں، ایک بہت ہی اہم بات، جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی علمی کی وجہ سے یا صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یا غلط صحبت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ اپنے والدین کی زندگی میں جو ہے ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور والدین کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے، اور والدین جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو کر جاتے ہیں، مگر اب کچھ زمانہ جو ہے جب گزر جاتا ہے تو وہی اولاد جو کل تک جو ہے والدین کی نافرمان تھی، مگر آج اس کو جو ہے یہ توفیق مل گئی کہ اب وہ جو ہے اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتا ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں والدین کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب وہ شخص جو ہے اپنے والدین کو کیسے راضی کرے؟ وہ شخص اپنے والدین کو کیسے راضی کرے؟ کیونکہ اگر والدین زندہ ہوتے تو والدین کے قدموں سے لپٹ کر جو ہے وہ رو کر گر گرا کر معافی مانگ کر والدین کو راضی کر سکتا تھا، مگر والدین کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے تو وہ اب کیسے اپنے والدین کو راضی کرے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اور دین اسلام نے جو ہے ہماری ہر موڑ پر مدد کی ہے، ہماری ہر موڑ پر مدد کی ہے، ہم کو کسی بھی موڑ پر جو ہے اسلامی تعلیمات نے چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ہم کو جو ہے راستہ بتایا ہے۔ تو اب اس کا راستہ کیا ہے؟ کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ کئی حدیثوں کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کریں، اور جو ہے اپنے والدین کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں، یعنی کوئی ایسا کام کر دے آپ اپنے والدین کے نام سے جو صدقہ جاریہ ہو، جس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ جو ہے ثواب ملتا رہے، ہمیشہ ثواب ملتا رہے، کوئی ایسا آپ کام کر دے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اگر جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنے ان والدین کو راضی کرنا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے، تو اپنے ان والدین کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کا انتظام کرتا رہے، ایصال ثواب کا انتظام کرتا رہے، یعنی وقتاً فوقتاً جو ہے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے جو ہے ان کو ثواب ملے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، درود شریف پڑھ لے، کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، یا اور بھی جو کام ہیں ثواب والے
ان کاموں کو جو ہے کر کے اپنے والدین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرتا رہے۔ اور جو ہے میرے مسلمان بھائیوں اور طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ اپنے والدین کے رشتے داروں، یعنی دنیا کے اندر جب تک والدین زندہ تھے جن رشتے داروں سے وہ خوش تھے، جن رشتے داروں سے وہ خوش تھے، انہی کے ساتھ جو ہے ہم کو بھی رشتہ رکھنا چاہیے۔ کن کے ساتھ؟ جن کے ساتھ والدین دنیا سے خوش ہو کر گئے۔ اب اگر ہم اپنے ان والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو والدین جن سے خوش ہو کر دنیا سے گئے ہیں ہم بھی ان سے جو ہے رشتہ رکھے، ان سے پیار محبت کرے، ان سے ملاقات کرتے رہیں، ان سے ملاقات کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے والدین کے جو دوست ہیں وہ خوش ہوں گے اور ان کی خوشی میں جو ہے ہمارے والدین بھی خوش ہوں گے، ہمارے والدین بھی خوش ہوں گے۔ اور ہم اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جب ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائیں گے یعنی خوش ہو جائیں گے تو وہ ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اس طریقے کے کام کو جو ہے انجام دے لیں تو پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کریں، استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے والدین کل جب بروز حشر تم سے ملاقات ہوگی تو وہ تم سے جو ہے راضی رہیں گے، وہ تم سے راضی رہیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ آسان طریقہ اسلام نے ہم کو عطا فرمایا ہے کہ تم جب تک زندہ رہو تب بھی جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرتے رہو اور جب ان کا انتقال ہو جائے تب بھی جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہو، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں جب ہم قبرستان جائیں تو پڑھیں کیا؟ کیونکہ قبرستان ہم جاتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے، مردوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو کیا پڑھے؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے جو ہے قبرستان جا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ اخلاص کی تلاوت کی، سورہ تکاثر کی تلاوت کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سورتوں کی تلاوت کر کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے گا، مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے گا، یعنی قبروں کے اندر جتنے بھی مرحومین آرام فرما ہوں گے سب کے لیے جب وہ ایصال ثواب کرے گا تو وہی مرحومین جو ہے کل بروز حشر جو ہے اس ایصال ثواب کرنے والے کی شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اس طریقے سے آپ قبرستان جائیں کہ وہاں پر جا کر قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں اور درود شریف بھی پڑھیں اور جتنی بھی آیتیں یا سورت آپ کو یاد ہو زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے جو ہے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور ایصال ثواب کرنے سے جو ہے صرف مردوں کا ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے، جہاں پر ہمارے مرحومین بھائی کا فائدہ ہوتا ہے وہیں پر جو ہے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور دل جب نرم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے خوف خدا آ جاتا ہے، خوف خدا آ جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے تو فرمایا کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لتھڑا ہے اگر وہ صحیح رہا تو انسان کا پورا شریر جو ہے صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے،
دل. اگر دل جو ہے صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، اور اگر دل بگڑ گیا تو انسان بگڑ جاتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ محفل پاک جو ہے اس سال ثواب کے لیے رچائی گئی ہے. آپ لوگ جو ہے 3 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. اللہ